I'm a professor at LUMS. میں اسٹڈی آف ریلیجن جو ہے اس کی جو اسٹریم ہے اس میں پڑھاتا ہوں. اینڈ میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے ہے. اس میں میرا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ دیٹ از ان مسلم انٹلیکچوئل ہسٹری اور بالخصوص تصوف صوفیزم ایز اٹس آفن کالڈ. تو دیٹ از واٹ آئی ہیو اسٹڈیڈ. لوگ اس کو بہت آسانی سے اس کا جواب دے دیتے ہیں اور عموماً بہت سسٹمیٹک جواب ہوتے ہیں. اور اس دور میں تو ایمفیسس اس کا ہے کہ آپ ہر انڈیویجول وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کتاب کو اٹھائے اور اس کو پڑھے اور اس کو جو سمجھ آئے، جو ہدایت، جو گائیڈنس اس کو اس کتاب میں سے ملے وہ اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرے. تو بظاہر یہ چیز ٹھیک لگتی ہے، لیکن اس کے کئی مسائل بھی ہیں. کیونکہ جو سب سے پہلا اس کے اندر جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ آج کی تو نہیں، یا پچھلے 200 سال یا 300 سال پرانی کتاب تو نہیں ہے. تو اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کا ایک وقت تھا جب یہ نزول ہوئی، اور تو وہ پیمانہ جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. اور دوسری اس کے اندر جو چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہماری لمٹس آف ریزننگ کیا ہے. تو عقل جو ہے وہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں از اے ویری یوزفل ٹول، لیکن اس کا استعمال جو ہے اس کو سمجھنا، اس کی حدود اور قیود سمجھنا. اور یہ ویسٹرن فلسفے کا بھی جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ دے ور ایبل ٹو بائی اراؤنڈ 18th سینچری جو ان کی ڈبیٹس تھیں وہاں بھی یہی ہوا کہ جس وقت یہ جس کو ہم جدیدیت یا جدید دور ماڈرنٹی کہتے ہیں، اس کے قبل بہت ساری یہ فلسفے کے اندر یہ ڈبیٹس چل رہی تھیں کہ ریزن اور ریولیشن کا ایکچول تعلق کیا ہے، اور کس حد تک تو جس کے پھر وجہ سے بہت جھگڑے بھی ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، ڈس ایگریمنٹس بھی بہت ہوئیں. ٹو سے اٹ واز آف کورس اے پینفل پروسیس، بٹ ایون سو the idea is that a lot of caution is also required. تو اگر آپ جیسے کسی انجینئر کو کہیں گے جو پڑھا لکھا ہے، جو ظاہری بات ہے اپنے شعبے میں مہارت رکھتا ہوگا، اس کو کہیں کہ آپ بس عربی سیکھ لیں، اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں، لیکن اس کے بعد کوئی اور بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں. جیسے میں نے جس کا کہا کہ دا آئیڈیا کہ اس کو اپلیکیشن کہ آپ اس قرآن، اب جیسے وہ ٹیکسٹ ہے قرآن کا، وہ اس کو کیا جو اس کی عقل کہے گی کیا وہ اس کے مطابق چلے گا. اب اس میں ایک ڈینجر بھی یہ ہے جس میں جو ہوا، جو ہمارے صدی میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کو وائلنس، جو بہت ساری آئیڈیالوجیز نے جنم لیا جنہوں نے ریلیجس وائلنس کو قرآن کے بیسس پہ اس کا فروغ، اس کو پروموٹ کیا، اور اس کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہو گئے، ہمارے معاشرے میں مسائل پیدا ہو گئے. تو اب یہ معاملہ تو اس کو کیسے ریزولو کریں. اور یہاں پھر عموماً ہمارے پاس جو ہمارے اسکالرز ہیں، جو علماء ہیں، جن کی تفاسیر ہیں بے شمار، اور ان کے اندر سے بھی جو انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ہمارا ایک باعث ہے ماڈرن کہ بھئی جو ماڈرن اسکالر ہے وہ کیونکہ عقل استعمال کرتا ہے تو وہ لازمی طور پہ بہتر ہوگا، اور جو ایک روایتی یا ٹریڈیشنسٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسکالر ہے تو وہ کہیں پاسٹ میں پھنسا ہوگا. یہ بھی ایکچولی فیلسی ہے، کیونکہ ممکن یہ بھی ہے کہ جو شخص جو ٹریڈیشنل ٹولز ہیں، جس کو تفسیر کے، جس کو ایک گرامر آتا ہے، اس کی سنٹیکس کا معلوم ہے، اس کا کانٹیکسٹ پتہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بے شمار اور اسکالرز نے کسی ایک ورس یا کسی ایک سورہ کے اوپر اپنی کس طرح اس کی تفسیر کی ہوئی ہے، اس کا، تو وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے چلتا ہے. تو اس کا ایک ٹریڈیشن کا جو کہتے ہیں ایک کیومولیٹیو ایک ویٹ بھی ہوتا ہے.
تو ون ہیز ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ. اور میرا مقصد یہ نہیں ہے کہنا کہ لازمی ہے کہ وہ بھی بالکل ہی کیونکہ وہ بھی ایک پروسیس آف ڈسکوری ہوتا ہے, کیونکہ تو بہت ساری چیزیں ہیں ان کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ ہم ایز اے اسکالر اس کتاب کو اٹھائیں. ہاں جہاں تک بلیف کی بات ہے, جو لوگ ہیں جو جیسے مسلمانوں کے لیے عقیدہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے, تو اور وہ اپنے گھر میں یا اس کو پڑھنا, اس کی تلاوت کرنا, اس کی قرات کرنا, اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ قرآن کو صرف اس پہلو سے پڑھے, ان کے لیے اس کی جو اورل, اس کی ریسیٹیشن جو ہے وہ بھی معنی رکھتی ہے. اب وہاں عموماً پرابلم آ جاتی ہے کہ بھئی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے, تو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے تو یوزفل نہیں ہے. میں اس بات پہ بھی اختلاف کروں گا کہ نہیں, یہ بھی ضروری نہیں کہ جو قرآن کی اگر سے جو, اور یہ ٹریڈیشن رہا ہے, بلکہ قرآن از فرسٹ اے اسپوکن ورڈ در حقیقت بفور اٹ از اے ٹیکسچوئل ڈاکیومنٹ. اور یہ آپ میرے نزدیک بہت سارے ٹریڈیشنل تھیوریز آف ریولیشن جو ہیں ہمارے, اس کو بھی اگر سے آپ کنسلٹ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتابی شکل اس کی بعد میں بنی. تو اٹ واز مور آف جو سنی جاتی تھی, سما اٹ واز اے ہیئرنگ, جو لوگ جو اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں قرآن کو. اور آج بھی اگر سے آپ دیکھیں تو جو مسلمان ہیں, چاہے ایجپٹ میں ہو, مصر میں ہو, موروکو میں ہو, انڈونیشیا میں, جاوا میں ہو, ہمیں چاہے ان کو سمجھ نہ آئے, جیسے بر صغیر کے اندر بھی ہیں, ہمیں اگر سے قرآن سمجھ میں نہیں بھی آتا, لیکن اس کی تلاوت جب ہم وہ لفظ کو سنتے ہیں تو اس سے لوگوں کی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے. تو وہ کون سا علم ہے اور یہ کیسے ممکن ہے, تو یہ چیزیں بھی کنسیڈر کرنے والی ہیں. تو اب ہمارے معاشرے میں جب اتنی ساری کانفلکٹس, پولیمکس پیدا ہو گئی ہیں, جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی صرف ایک ہی میتھڈ ہے جس طریقے سے ہم اس چیز کو پا سکتے ہیں, یا میں کہوں گا جو سب سے بڑی آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سچ کو بہت محدود کر لیا ہے, سچ کا دائرہ جو ہے اور واٹ از پاسبل. تو اس میں پھر پرابلم یہ ہمارے آتی ہے معاشرے میں کہ ہر کوئی جو اپنا میتھڈ یا اپنی کوئی طریقہ قرآن کو چاہتا ہے, اس کو پروموٹ یا سمجھتا ہے کہ یہی درست طریقہ ہے, تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ سچ کو اپنے اس کوزے میں بند کر لیتا ہے. جو انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے, اور کوئی ایک نہیں ہے, بہت سارے ٹریڈیشنز ہیں, مسلم ورلڈ کے ٹریڈیشنز ہیں, بہت سارے ٹریڈیشنز ہیں. اور وقت یہ ہے کہ آپ اگر سے دیکھیں تو یعنی کہ اگر سے کوئی میرے سے اب سوال کرتا ہے کہ بھئی اسلامک انٹلیکچوئل, تو میں ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی کہتا ہے کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے, اسلام کیا کہتا ہے, یا اسلام کا اس کسی ایشو پہ کیا سٹینس ہے, تو میں ان سے جواب کرتا ہوں کہ بھئی یہ تو آپ یعنی کہ یہ پوچھنا پڑے گا کہ وہ آپ کون سے ٹائم کی بات کر رہے ہیں, کون سے وقت کی, کون سے, تو وہ 13ویں صدی کی بات کر رہے ہیں, 14ویں صدی کی بات کر رہے ہیں, 16ویں, 18ویں, 19. تو ایک میں یعنی کہ تو اس لیے جیسے کہ ایک پہلا سوال جب میں نے کورس یہاں پڑھانا شروع کیا تو کسی نے میرے سے اپوسٹسی کا پوچھا کہ یو نو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اپوسٹسی, اٹس اے لائیو ایشو. تو I said, well, it depends, right? What exactly time period are you talking about? تو وہ جو blanket labeling ہے کہ somehow Islam is this one monolithic, اب اور اس کو ہم کہیں بھی کسی بھی اٹھا کے جگہ پہ اپلائی کر دیں گے, وہ ایک میرے نزدیک ایک انتہائی ایک ہسٹوریکل اور ایک ایکچولی انیکوریٹ ایک مسکنسیپشن ہے. اور یہ مسکنسیپشن بھی جدید دور کی پیداوار ہے انٹرسٹنگلی. تو جیسے اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ وہ صرف اسلام کو پڑھے, اس کو, اور وہ ظاہری بات ہے یہ لے کے چلتا ہے کہ اسی میں مجھے سچ ملے گا. عموماً ہم یہ نہیں تصور کرتے کہ شاید ہم اگر سے کسی دوسرے مذہب کو پڑھیں تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو ایک یعنی کہ پوائنٹ یہ ہے کہ شاید ہمارا اپنا جو ریلیجن ہے وہ بہتر سمجھ آنا شروع ہو جائے. ایک بڑی اسکالر ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی اسٹڈی آف ریلیجن کی ہارورڈ میں, اور اتفاق سے مگل میں بھی, ولفریڈ کینفیلڈ اسمتھ ہیں, انہوں نے پاکستان میں بھی وقت گزارا, 1950s میں یہاں بھی پڑھایا. ان کا کہنا یہ تھا کہ if you only know one religion, you don't know any religion. تو وہ جو کمپیریٹیو اپروچ ہے, جو کمپیریزن ہے, جو ایڈوانٹیجز اس سے ملتی ہیں آپ کو,
اس سے آپ کو بہت شعور حاصل ہوتا ہے اپنے دین کے بارے میں بھی، اور ظاہری بات ہے اس سے ایک آپ کی سوچ میں جو وسعت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی کرسچینٹی کے اندر اور مسئلے سم ٹائمز عموماً کامن ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مسئلہ جیسے ہمیں کوئی پیش آیا ہو سکتا ہے کہ بدھزم کو بھی اب جیسے ماڈرنٹی ہے، ماڈرنٹی افیکٹڈ ایوری ریلیجس ٹریڈیشن ایکولی. اس نے بدھزم کے اوپر بھی وہی اپنے جب ٹیکنالوجی اور سائنس کا جب عروج اور اس کا جو اثر جب شروع ہوا had the same effect on Buddhism as it did on Christian scholars, on Christianity as it did on Judaism, on Muslims. So کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کانٹیکسٹ جب آپ کو وہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا تقابلی جائزہ جس وقت آپ اس چیز کا کرتے ہیں تو وہ پھر آپ جو کہتے ہیں نا کہ اپنی وہ جو ایک عموماً ہم لوگ 1.5 انچ کی مسجد بنا لیتے ہیں اس سے باہر نکل آتے ہیں، اور ہمیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ how much there is to know, how much there is to learn. کمپلیکسٹی بھی پیدا ہوتی ہے اور ڈیپتھ بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو تھیوریز اینڈ اسٹڈیز کا کورس ہے یہ وہاں سے جب ہوا تو ناؤ آئی ٹیچ، اور اس میں انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ میں اس میں کوئی قباحت نہیں فیل کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو یورپین تھنکرز ہیں جن کی اسٹڈی ہے، اب جیسے میں اس کے اندر جو بہت سارے بے شمار تھیوریٹیشنز ہیں، میکس میولر ہے، ولیم جیمز ہے، روڈولف آٹو ہیں، یہ مغرب کہ یہ مغربی سوچ ہے اور یہ سم ہاؤ ہمارے کانٹیکسٹ میں اپلائی نہیں ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے. اپلائی نہیں ہوتی اور ہوتی بھی ہے. جیسے میں نے کہا کہ سملیرٹیز بھی نکل آتی ہیں، ڈفرینسز بھی موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جو ایک سنتھسس بنتا ہے اس کا. تو اس تھیوری اینڈ میتھڈس کورس کے اندر میں وہ جو اسٹڈی آف ریلیجن، کیونکہ یہ اس کی بنیاد جو رکھی گئی یہ یورپ میں ہی رکھی گئی تھی، اور اس کا ایک آئرنی اس کی یہ ہوئی کہ یہ وہ دور تھا اورینٹلزم کا اور یہ دور تھا کولونیلزم کا. تو اس کے اندر یہ بھی چیزیں، تو اب بہت ساری، اب ہم جب ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل ہی رد کریں، ایک اپروچ ہم لے لیتے ہیں جس کو ہم ریورس میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جو چیز بھی وہاں سے جس اسکالر نے بھی، ویسٹرن اسکالر نے بھی اسلام کے بارے میں کچھ لکھا ہے وہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی پریجوڈس ہوگا. پریجوڈس تھا، لیکن ضروری نہیں کہ ہم اس سے کچھ سیکھ نہیں سکتے، یا یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر اسکالر جو تھا وہ اسی لیول کا پریجوڈس رکھتا تھا. یا ہمیں وی مائٹ فائنڈ، جیسے ہم آئی ٹیچ اسٹوڈنٹس میکس میولر، وہ یا دوسرے اسکالرز، ان کے اندر جو کوئی کرٹیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اس میں وی اسٹڈی دیٹ ایز ویل. لیکن جو اسٹوڈنٹس کو پھر جس وقت آپ دین آف کورس لوکنگ ایٹ ان دا کانٹیکسٹ آف اسلامک اسٹڈیز، اسٹڈی، تو وہ ایک جو آپ کہہ لیں آپ کی سوچ میں جو رچنس پیدا ہوتی ہے اس انٹریکشن سے، وہ پھر ریسرچ کے لیے، آپ کی اپنی سوچ کے لیے، کیونکہ ہم دیکھیں نا جیسے اب کہتے ہیں کہ اب ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں جہاں وی آر انٹر کنیکٹڈ. تو ہم اگر سے مذہب کو پڑھتے ہیں اور ہم صرف کہیں کہ ہمیں صرف ایک ہی مذہب، بے شک آپ کا اپنا، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے ایک مذہب پڑھیں تو آپ کہیں کہ اسی کے اندر آپ ایک، مجھے ہارورڈ کے اندر ایک پروفیسر تھے جو کرسچین اسکالر تھے، ڈیوینٹی اسکول میں پڑھاتے ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ، مجھے اتفاق ہوا ان کے ساتھ میں نے کورسز، آئی واز ہز ٹیچنگ فیلو، میں نے ان کے ساتھ کورسز آفر کیے. انہوں نے ایک بہت ہی عمدہ کتاب، اور ہی اسٹڈیز ہندوازم، تو انہوں کی اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ تو ہی سیڈ کہ when he started studying Hinduism he was confronted with a phenomena which was very different, right? اب ہندوازم کا ایک بالکل ہی اپنا ایک مزاج، ایک ٹیمپرمنٹ، ایک اپنے ریچولز، اپنے عقائدے، اپنے کریڈز، اپنی. تو ایز اے کرسچن he had to make sense to himself کہ okay for what reason am I studying this, am I studying it کہ میں کنورٹ کروں. His answer was no, he was looking so for what purpose. تو وہ اسی جسٹیفیکیشن کے لیے کہ how does، اب ایک جگہ مونوتھیسٹک ریلیجن، ایک ٹریڈیشن ایک آ رہا ہے، اور ایک طرف ایک بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کی ایک سوچ ان کو، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے he was able to create rather a very sophisticated، میں کہوں گا thinking that allowed him to cross bridges, which allowed him to negotiate differences
without feeling that he was as if he was compromising, if it was like either it was Christianity or it was Hinduism. Right? And I think that sort of کہ کیونکہ جو رنگوں کے اندر جو اگر سے ہم صرف دنیا کو یا مذہب کو یا کسی چیز کو بھی بلیک اینڈ وائٹ کے اندر جب دیکھتے ہیں تو بہت سارے رنگ جو ہیں آپ کو رنگ بھی نور ہی ہے, رنگ از آلسو لائٹ, کلر از آلسو لائٹ. اس کے اندر جو بہت ساری آپ جو اسپیکٹرم آف کلرز ہوتے ہیں جو سم ٹائمز ہماری آنکھ بھی نہیں کیپچر کر پاتی, روشنی پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اندھیرے میں رکھیں گے وہ رنگ کچھ اور نظر آتا ہے, اس کو روشنی میں رکھیں تو وہ جو ایک اس کے اندر ایک ڈائیورسٹی نظر آتی ہے, وہ میرا خیال ہے ہمیں اسٹرانگ کرتی ہے, ہمیں انرچ کرتی ہے, نرش کرتی ہے. ہسٹری کے اندر بھی اپروچز ہیں. اب ہسٹری کا جو آئیڈیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہسٹری وہی ہے جو کتابوں میں لکھی گئی ہے, لیکن ظاہری بات ہے وہ کسی پرسپیکٹو سے لکھی جاتی ہیں. تو اٹ از اے کورس دیٹ اٹیمپٹس ٹو شو اسٹوڈنٹس ہاؤ مینی ڈفرنٹ ویز one can conceptualize the study of his Islamic history, and that again leads us into understanding کہ کوئی ایک جو ہم عموماً ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں کہ there is only one Islamic history or one type of history, that is also not correct. There's depending on which perspective you're taking. So for example there's the history of text, جو اگر سے ٹیکسچل جو archival research کرتے ہیں وہ اس پیمانے سے دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دس از مور conducive to what they for their work, but there's an oral dimension to history as well which is sometimes not found in books. How do we deal with that? Anthropology کے سوالات ہیں بہت سارے, تو ان چیزوں کو ایک یعنی کہ تو this is a course that addresses to seek this or rather unpack this whole question of what is Islamic history. Two major aspects that I focus on, کیونکہ جب یہ اسٹڈی آف اسلام کا خاص طور ماڈرن یونیورسٹی کے اندر جو یہ 19th century سے بیسکلی بگنس ٹو شو اسٹوڈنٹس کہ ہاؤ 19th century onwards یہ جو ہے اس کی اسکالرلی اسٹڈی کس طرح شروع ہوئی, اور ظاہری بات ہے it was in interaction, it was the contribution of Western scholars and then gradually Muslim scholars also became part of this. تو وہاں سے یعنی کہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ فلالوجی سے شروع ہوئیں, جہاں بہت سارے اسکالرز جو تھے انہوں نے اسٹڈی آف اسلام کو اپروچ کیا بائی دا اسٹڈی آف اٹس ٹیکسٹ. تو انہوں نے کہا کہ جو سیکرڈ بکس ہیں فار ایگزامپل یا جو کامنٹریز ہیں تو انہوں نے ادھر سے آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا گیا یہ بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ جیسے ٹیکسٹ جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں جو لیوڈ ایکسپیرینسز ہیں عموماً وہ ٹیکسٹ کے اندر نہیں آ پاتے, اور ٹیکسٹ جو ہیں وہ اسکالرس چاہے جیسے مرضی پڑھیں دے آر آلویز اوپن ٹو ری انٹرپریٹیشن, تو ری تھنکنگ ریویژن ہوتی رہتی ہے. تو اس کے لیے جو اینتھروپولوجیکل اپروچز ہیں وہ بڑی کام آتی ہیں, اور وہ ظاہری بات ہے there was also a tension as a consequence between the anthropological approaches and the textual approaches. Anthropology is a very different field in that the scholar not that does not focus on text but rather is more interested in the experiential dimensions of religious of whether studying ritual or studying any religion for that matter, کہ وہ فیلڈ کے اندر کہ مسلمان جو ہیں یا ہندو یا بدھسٹ یا جو ہیں کرسچنز ہیں وہ اپنی ڈیلی لائف جو ہے اس کو کیسے گزارتے ہیں. تو ظاہری بات ہے ہر کوئی کتاب لے کے تو نہیں پھرتا, یا جب کوئی مسئلہ یا مسائل ہوتا ہے یا کوئی ایشوز ہوتے ہیں سوسائٹی میں ایک دم کتاب, تو وہ ایک فنامنا ایک لیوڈ ایکسپیرینس کے ذریعے عموماً ہوتے ہیں, تو وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو دس از واٹ پریپیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ ایک ایکڈیمک اسٹڈی آف اسلام ان جو میجر اسکولز آف تھاٹ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہاؤ یو کین اسٹڈی اسلام ان ہیئر. That's the main aim of the course. صبر اور ایک جستجو کی شدت, یہ آپ کو میرے نزدیک ہر طوفان کا سامنا جو ہے آپ اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا سفینہ ہے جو کام آتا ہے.